میں پہلے دن سے تمہیں کہتا رہا، میں تمہیں یہ کہتا رہا ہوں کہ یار یہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں ابھی تک بانی تحریک انصاف کے خلاف، ان میں سب سے زیادہ سنگین کیس یہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 23 سے 24 برس جو ہیں وہ خارجہ امور کی نظر کی ہیں۔ ان کی وجہ سے مجھے احساس ہے کہ سائفر کتنا سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ ہو گئی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکہ میں ایک ویب سائٹ انٹرسیپٹ جو پی ٹی آئی کی حامی شمار ہوتی ہے، وہ جب یہ شائع کر دیتی ہے کہ ہمیں یہ جو سائفر جو اصلی جو پیغام آیا تھا وہ یہ تھا، تو وہاں پر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو متن چھاپا گیا ہے What about that? کیا یہ اسی طرح کی کوئی بات تھی؟ تو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کلوزش۔ تو ایک بات، بھائی ہم تو قیافہ شناسی، میں وکیل تو نہیں ہوں نا بابو۔ ٹھیک ہے، ایک بات آج کے فیصلے کے بعد بھی اپنی جگہ قائم ہے نا کہ ایک کاپی غائب ہے۔ نہیں، یو آر ویری رائٹ، آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے۔ بابو میری بات تو سن لو نا کہ ایک کاپی تو غائب ہے۔ اب حیرانی صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب یہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا تھا مقدمہ، تو کیا وہاں پر اس بات پہ پریس کیا گیا کہ یہ انٹرسیپٹ میں جو چھپی تھی کاپی؟ آئی ڈونٹ نو کیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب جیل ٹرائل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی پسند کے لوگوں کو لا رہے ہیں، اور پھر جب آنریبل ججز کہتے ہیں کہ جناب فیصلہ سناتے ہی آپ کا 77 صفحات پر مشتمل فیصلہ آ جاتا ہے، یعنی کہ تفصیلی فیصلہ۔ سو الزام یہ لگایا جا رہا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ جیسے یہ پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ تھا۔ آپ نے یہ اسی طرح ہوا جیسے ایک زمانے میں وہ ایک بشیر صاحب ہوتے تھے، تو وہ بات چلی تھی نا سرینا ہوٹل سے کوئی لکھا ہوا فیصلہ آیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس زمانے میں بھی افواہیں پھیلی تھی نا۔ نہیں، کس زمانے کی بات کر وہ یار جب نواز شریف صاحب کے خلاف ایک فیصلہ آپ آیا زیادتی تھا۔ کر رہے ہیں، سن لیں نہیں میں الٹ بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے بڑا اچھا حوالہ دیا ہے۔ آپ نے جن گراؤنڈز پہ سائفر کو خطرناک کہا، میں تسلیم کرتا ہوں ان گراؤنڈز پہ سائفر ایک خطرناک کیس تھا عمران خان کے لیے، لیکن جس قدر نکمی پروسیکیوشن، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نواز شریف کی جگہ میں بین کر دیا تھا، ثاقب نثار نے مجھے 2 سال کے لیے، میری صحافت شروع ہوتے ہی بند ہو گئی، تو میرے پاس وقت ہی وقت تھا، تو میں نے ان کو بڑا فالو کیا ہے۔ میں نے وہ خواجہ حارث کے پسینے بہتے دیکھے، اتنی تگڑی پروسیکیوشن ہوتی تھی دوسری طرف کہ خواجہ حارث کانپ جاتے تھے۔ محنتی وکیل ہے، آئی نو ہم پرسنلی، کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، لیکن محنتی وکیل ہے۔ آگے اتنی تگڑی پروسیکیوشن ہوتی تھی کہ نواز شریف کے وکلا کے پسینے نکل جاتے تھے۔ یہاں عمران خان کے وکیل تو نیلے، پروسیکیوشن اس پہ دہلی، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا نا۔ بھائی صاحب میں نے اس دن جو جس دن فیصلہ آیا، میں نے اس دن بات اور اس لیے کی تھی کہ جس طرح پروسیکیوشن لے کے چلی اس میں عمران خان نے بری ذمہ ہی ہونا تھا۔ لیکن عدنان دیکھو بات یہ ہے کہ میں اور تم، ہمیں تو نہ آپ وکیل ہیں نہ میں ہوں۔ میں تو وکیل ہوں۔ اچھا بہرحال ہائی کورٹ سر جی ماشاءاللہ، لیکن یہ پارٹ ٹائم صحافی جی، میں جناب فل ٹائم صحافی کے طور پر میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں۔ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ محسوس کیا کہ یار یہ سائفر کیس میں ایشو ہو سکتا ہے۔ پھر جب انٹرسیپٹ میں اس کا متن آیا تو میں اور گھبرا گیا، اور اس سے ڈبل میں گھبرا گیا جب امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے نا بھیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کو سزا ہو جائے، میں تو اپنے خدشات کا اظہار کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو جن بنیادوں پہ جن پوائنٹس پر میں سوچتے ہوئے اس کو سنگین قرار دے رہا تھا، ٹرائل کورٹ کے دوران جیسے آپ نے بہت اچھی طرح بتایا، کیونکہ آپ نے 30 جنوری کو ہی کہہ دیا تھا کہ جی یہ کہانی، یہ بچہ جوان ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور وہی ہوا۔ تو بہرحال اب یہ کہ میری دانش میں یہ دن جو ہے یہ خوشی کا دن ہے تحریک انصاف کے لیے، اور آج تحریک انصاف کے لیے پورا دن نہیں یار دیکھو سوار لگا انہیں، بابو ہم رپورٹر ہیں، ہمیں تو رپورٹ کرنا ہے، اور انہیں اب جو آپ بات کر رہے ہو نا
کہ اس کو ٹرائل کورٹ میں جو ہے اچھی طرح پرسو نہیں کیا گیا. یہ یوں لگا ہوگا آپ کے محبوب رہنما نواز شریف اور ان کے حامیوں کو دل کو کہ یار دیکھا نا منڈے نے گل کی تھی اصلی. نہیں میں تو فیکٹس ہیں اس پہ بات کرتا ہوں, میں نہ ان کا ترجمان ہوں. بابو یہی پرابلم ہوتا ہے کہ اب ہمارا معاشرہ بار بار جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اتنی اندھی تقسیم ہو چکی ہے عقیدت اور نفرت میں کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ عدنان یہ بات ایک جرنلسٹ کے طور پر کر رہا ہے. وہ دیکھو جی یہ گل. اچھا اب یہ کہ جیسے ابھی سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہوئی ہے کہ علیمہ بی بی نے کچھ دن پہلے کہا تھا کیا چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد کے عامر فاروق صاحب کو کہ جی علی جناب آپ عزت مآب سوچئے تاریخ بچے یہ وہ اسی طرح کی بات جیسے ایک زمانے میں بانی تحریک نے کہی تھی کہ جی بچوں کی شادیاں یہ جو ان کو منحرف چھوڑ کر اب اس کو اشاروں کے نام میں چلا کے کنوے یہ کیا جا رہا ہے کہ جی جیسے علیمہ خان کے بیان نے انہیں دیوار سے لگا ٹھیک ہے دیا. اس کو ٹھیک نا بات کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے لوگ ہم کیا کریں کہ بھائی ایک مقدمہ ہے حکومت نے تیار کیا نا اور وہ ٹرائل کورٹ ہوا جیل کے اندر, اس کی بیس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل جو ہے مان لی. اب بات یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ ان کو جتنے بھی حریف ملے بھلے وہ کرکٹ میں ملے یا بھلے سیاست میں ملے وہ سارے نکمے تھے الحمدللہ. تو اگر آپ کا رائیولز جو ہیں وہ نکمے ملے تو آپ کا حق ہے کہ آپ انجوائے کریں. تو ہی از انجوائنگ. دیکھو نا بات یہ ہے کہ مطلب آپ نے جو محاورہ ہے کہ جی لاسٹ لاف لینا کیا آخری سیاسی تک تو بھائی ہی ہیز دا رائٹ ٹو انجوائے اٹ. دوسری بات جو ان کو ایج جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کے حامی کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب وہ گئے تو باہر این آر او تو نہیں کیا لیکن ڈیل تو نہیں باہر کی. تو پھر بھی نہیں نکل رہا نا. یہ بھی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا ہی از اسٹل ان جیل. پہلے وہ نیلی شرٹ پہن کے لائٹنگ وائٹنگ سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں بٹ ہی از ان جیل نا. بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت واضح انداز میں زمان پارک میں ان کے ہمسائے جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب ان کی ظاہر ہے ان کے ساتھ یعنی پرانی محبتیں ہیں. اعتزاز صاحب کو بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور وہی محلے کی اپنی ماجد خان وغیرہ یہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وکیل کہہ رہا ہے اعتزاز احسن کہہ رہا ہے زمان پاک کا ہمسایہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود میں انہیں جلد باہر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جیل سے. اور ساتھ ہی مفت مشورہ چودھری صاحب یہ دیتے ہیں کہ بانی تحریک آپ ایسا کریں کہ اپنی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آصف علی زرداری سے رابطہ کریں. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں نے کہیں دیکھا چلتے نواز شریف صاحب نے سن لیا وہ ناراض ہو جائیں گے. کس سے؟ زرداری صاحب سے. تو کیا نہیں وہ چوئی صاحب سے ہی ہوں گے نا, تو وہ چوئی صاحب ان سے ویسی ناراضگی. اچھا اب علی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ایک دم سے ہاڑا ہوڑی جو پھیلے گی نا آج ایک میسج تو یہ تو پھر بھی جا رہا ہے نا. میں عبد الراسد سے بات کر رہا تھا کہ عدت کیس دیکھ لیں, توشہ خانہ کیس دیکھ لیں, سائفر کیس دیکھ لیں. بھائی صاحب اب وہ یہ تمام مقدمات جو ٹرائل کورٹ میں ہاڑا ہوڑی میں اجلت میں چلا کر سزائیں سنائی گئیں وہ دھیرے دھیرے گر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے پھر جیسے جو پی ٹی میاں صاحب واپس تشریف لائے تو ان کے خلاف جو مقدمات تھے. ہاں تو پی ٹی آئی کا نہیں, اس سے ایک اور اینگل بھی نا. پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے, وہ مضبوط ہوتا سیاسی اعتبار سے ان کا یہ موقف. میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ شاید اب حکومت وقت کو چاہیے کہ خود آ کے آئے اپنی جو دیکھیں سیاسی مخالفتیں اپنے سر پہ لڑنی چاہیے. یہ جو اب طریقہ کار اپنا لیا گیا نا کہ مخالف میرا نپٹو گے تسی, میرے خیال میں یہ نقصان دے گا موجودہ حکومت کو اور موجودہ حکومت میں بھی نون لیگ کو. کرو نا تگڑی پریس کانفرنس. کیا کریں میں مطلب ان کو کب 8 فروری سے الیکشن ہوا نا, ان کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے میں موجودہ نون لیگ کے وزراء فواد چودھری جیسی ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے, شہزاد اکبر جیسی ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے. وہ کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم جیت کے آئے ہیں. بانی تحریک انصاف 3.5 سال وزیر اعظم رہے, انہوں نے یہ کرپشن کی, یہ غلط کام کیے, یہ الزام تھے ان کے اوپر, اور یہ خوف زدہ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بانی تحریک ان کے مخالف ہیں لیکن جنگ ان سے کوئی اور لڑے. تو یہ میرے خیال میں ہو گئی بات. یہ آپ نے بات کر لی نا. اب میری یہ آپ کی خدمت میں عرض, جب میں آپ کو کہہ رہا تھا
آپ پہلے یوں اس وقت دیوار پہ چڑھے، مجھے تانا تو دیا کہ جی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، میں التجا کرتا رہا کہ جی توتیا من موتیا یہ نہیں آپ بدلیں آدھے آپ جب وہ صدر بن گئے تو آپ نے کہا کہ یس عدنان حیدر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں. وہ یار وہ جب وہ دن ڈوبا. ابھی بہرحال عرض یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال اس وقت میری دانش میں شدید خطرہ ہے. وہ جو الیکشن کمیشن نے جو میں کہہ رہا تھا نا، بالو کڑیو بنڈی تو چھولے لے جاؤ، کہ یہ جو مخصوص نشستیں بھی جو ہیں ان میں بانٹ دی، وہ تو ہو گئی تحریک انصاف کو نہ دی. نہیں اب وہ اس وقت زیر بحث ہے. اور آج کی سماعت کا میں نے ایک لفظ سنا ہے. اچھا ہاں دیکھیے سوری قانون میں بابو لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے، اور لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی جو لفظ لکھا گیا ہے اس کے مطابق، اور روح مثلا یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو لفظ لکھا گیا ہے اس کے پیچھے منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یار جو بھی ہوا، دیکھیے نا آپ نے ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا. اب لوگوں نے سارا فوکس یہ جو یعنی کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو نفرت کا کیا جو لوگ پھیلاتے ہیں کہ جی انہوں نے چھین لیا بلہ. بھائی انہوں نے نہیں چھینا، الیکشن کمیشن نے چھینا، اور انہوں نے جن بنیادوں پہ چھینا وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے اکثریتی فیصلے سے کہا کہ ہاں جی وہ اس کیس کے میرٹ پہ بات کریں تو کورٹ کا ڈیسیژن بالکل ہو گیا نا. اب لیکن سارا اس کا جو ہے وہ نفرت اس کی وجہ سے وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف کر دی گئی. آج پاکستان تحریک انصاف کا ہیرو کون ہے آج کی تاریخ میں؟ جسٹس عامر فاروق. اللہ بھلا کرے آپ کا، جن کو ماضی اٹھا کے جن کو مسلسل میں تو کہہ رہا ہوں علیمہ بی بی کو بھی روک کیا جا رہا ہے. ان پر پرسنل اٹیک ہوتے رہے، یہ دشمن نمبر اول کنسیڈر ہوتے رہے پی ٹی آئی والوں تو اب آج وہ ہیرو ہو گئے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب بھی ہیرو بننے جا رہے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے. یار میں قاضی صاحب کی بات نہیں کر رہا. دیکھو آج وہ بنیادی ہم اس یہاں بیٹھ کے میں بار بار کہتا رہا، میں نے کہا یار ایک بات ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے ہے نا کہ وہ تمام لوگوں نے آزاد حیثیت میں لڑا، وہ لوگ اسی فہرست میں شامل تھے جو تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کی دی تھی. مثلا کہ شعیب شاہین جب اوریجنلی لسٹ گئی تو ظاہر ہے کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے، جو کہ نہ رہے. اچھا بعد میں جب وہ آزاد امیدوار ہو گئے، ہر ایک کو مختلف انتخابی نشان الاٹ ہو گیا. اب وہ اسمبلی میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اوتھ لے لیا ہے. ان کے بعد دوسرا طریقہ یہ بھی تھا نا، وہ یہ کہتے کہ نہیں جی یہ ساری ریگنگ ہوئی ہے، فارم 47 ہم تو اوتھ نہیں لیتے جیسے 7 مارچ 1977 میں ہوا تھا. ایسا نہیں ہوا. وہ آ گئے جب تو انہوں نے امپلیسٹلی سسٹم کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا، اور ساتھ ہی یہ قبول کر لیا کہ الیکشن ٹھیک تھے. امپلیسٹلی بہرحال یعنی وہ سسٹم کا حصہ بن گئے اپنے تحفظات کے باوجود. ٹھیک ہے. اب بھیا جب وہ اپنے تحفظات کے باوجود سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یار اب وہ مدغم ہو گئے ہیں سنی اتحاد کونسل میں، اور بہرحال ان کو ملا کے جتنے، کیونکہ بہرحال وہ آزاد جو تھے. بٹ بات یہ ہے آپ نے ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا جو الیکشن نہیں لڑی. یار پھر وہی مطلب یہ بھی ایک آرگومنٹ نہیں. آپ یہ میں کسی کی سائڈ لا، تم ایک بات نہیں، آپ میں نے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے آپ سے میں نے یار مجھے لیگل ٹیم سے کیا لینا دینا، میں جو بات تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیر از لیٹر اینڈ اسپرٹ. لیٹر اینڈ اسپرٹ کا اب میں تو نہیں کہہ رہا، اب کوئی صحافی نہیں کہہ رہا. آج عزت مآب صالح مندوخیل صاحب، ان کا بیسک آرگومنٹ بھی یہ تھا کہ یار وہ آزاد امیدوار ہونے کے باوجود اگر وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہمایوں مندوخیل سے ہمایوں مندوخیل ہمایوں یا صالح، میرا خیال ہے صالح مندوخیل، خیر نہیں مندوخیل صاحب ابھی آ جائے گا، جمال خان مندوخیل صاحب. جمال خان تو انہوں نے جو فرمایا وہ بالکل اسپرٹ کو انہوں نے ایکسپلین کیا، اور تقریباً ایسی بات ترمین اللہ بھی کر رہے تھے کہ اگر عوام نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ووٹ دیا کہ یار یہاں پہ عدنان یہ تحریک انصاف کا بندہ اس پہ کھڑا ہے، جب وہ ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو ہاؤس میں آ کے بھی وہ تمام لوگ جو نامزد کیے گئے تھے وہ اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اکٹھے اس میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یار آپ انہیں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کسی طرح کو راستہ نکالیں گے، انہیں وہ مل جائے سیٹیں جو ان کی بنتی ہیں 20-22. اچھا وہ سیٹیں اگر چلی جائیں
تو اس سے اس حکومت کا تو کچھ نہیں جاتا. مثلا 2/3 میجورٹی چلی جائے گی, نہیں جاتا, لیکن ایک میسج تو یہ چلا گیا. لیکن یہ میسج جائے گا نہیں, سارا میسج خالی اس حکومت کے خلاف کیوں جائے گا؟ الیکشن کمیشن آپ کا خیال ہے بری الذمہ سارا چیزوں سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا سر. بنیادی طور پر اگر یہ مخصوص نشستوں پر بالو کڑیوں بڑی دے چھولے لے جاؤ, الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں دیا نا جو آئین کے خلاف ہو. آئین خاموش ہے اس پہ. اگر اس فیصلے آئین کو خاموش تھا اس رد پہ. کر دیا گیا تو وہ دیٹس اے ڈفرنٹ. اب اس میں الیکشن کمیشن پہ اعتراض کی اس لیے نوبت نہیں ہے کہ آئین ہی خاموش ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ کر. بہرحال میں پھر آپ سے دوبارہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود بنیادی جو میں آپ کو ایک خدمت میں قرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں, آپ مکلا کی طرح بحث میں نہ الجھے میرے ساتھ. 30 سیکنڈ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود جو لوگ 8 فروری کو جیت گئے, میں کہتا ہوں جی کہ جن سے چھین لیے گئے یعنی فارم 47, اس سب کے باوجود آپ نے جب اوتھ لے لیا تو آپ سسٹم کے بارے میں تحفظات کے باوجود اس کا حصہ بننے کو آمادہ ہو گئے. ہو گیا, ٹھیک ہے. اب برائے مہربانی اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے راستہ بنائیں, انتہا پسندی کی راہ پر مت چلیں. اور میں آج یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو ہٹ کے بدن کے ساتھ ہو رہا ہے, اور